الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس گفتگو میں بات کرنے والے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو۔ حقہ، سگریٹ، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک جو ہے وہ تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گئے، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ روزہ یاد رہنے کے باوجود حقنہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھائی، روزہ جاتا رہا۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا۔ اگرچہ قصدن ہو، یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نکل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نکل گئے، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ فضلے کا مقام باہر نکل آیا تو حکم یہ ہے کہ خوب اچھی طرح کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ کر اٹھیں تاکہ تری باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ بعض اوقات جب روزے میں کیا ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو سمجھتے ہیں کہ روزے میں خود بخود کیا ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود کیا آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر کیا کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس کو خود بخود کیا آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر کیا کی وہ روزہ کی قضا کرے گا۔ کیا کے بارے میں سنتے ہیں، روزہ میں خود بخود کتنی ہی کیا الٹی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کیا کی اور اگر وہ منہ بر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصدن منہ بر ہونے والی کیا سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ کیا میں کھانا یا پانی یا سفرہ یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ اگر کیا میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قصدن کیا کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔